تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، قل محبوب آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہو جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اس کو قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، اس نے قرآن کو آپ کے سینے آپ کے دل پر اتارا اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے جو کتابیں گزر چکی ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی صحیفے سب کی وہ قرآن کیا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور بشارت اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لے کے آئے تو مدینہ پاک کے جو یہودی تھے ان کا ایک جمع غفیر، ایک مجمع جو ان کے علماء کے اندر شمار کیا جاتا تھا، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، اگر آپ ان کے صحیح ہمیں جواب عطا فرما دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے کے آئیں گے، اور سوال ہم وہی کریں گے کہ نبیوں کے علاوہ ان سوالوں کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، وہ سوال آپ سے کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب سنیے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم غیب نہیں، میں جانتا کچھ نہیں، سرکار نے فرمایا جو چاہتے ہو پوچھ لو، جو چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہیں ہر چیز کی خبر دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جب تم ان جوابوں کی تصدیق کر چکو، تم ان جوابوں کو سچا مان چکو، تو اس وقت تم مجھ پر ایمان لے کے آؤ گے۔ شرط میری یہ ہے، سوالوں کے جواب جو مرضی پوچھو گے جواب میں دوں گا، لیکن وعدہ اور شرط یہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے کے آؤ گے۔ ان یہودیوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پہلا سوال کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس غذا کو، کس کھانے اور کس مشروب کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری جب بڑھی اور اس بیماری شدت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے گا تو میں ایک غذا جو اپنی پسندیدہ غذا ہے اور جو پسندیدہ مشروب ہے اس کو چھوڑ دوں گا، اور ان کا پسندیدہ غذا اونٹ کا گوشت تھا اور پسندیدہ مشروب جو تھا وہ اونٹنی کا دودھ تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا یابی کے بعد اس کو ترک کر دیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگے جی بالکل آپ نے سچ کہا، اب ہم آپ سے دوسرا سوال کریں گے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سوال کا جواب دیں کہ جو مرد اور عورت ہیں ان کا پانی کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کے عمومی زبان میں منی وغیرہ کہا جاتا ہے، ان کا پانی کیسا ہوتا ہے، اور یہ بتائیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ اور بچی پیدا ہوتی ہے اس کی جنس کیسے تبدیل ہو جاتی ہے کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں، بعض بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کے بتانے والے نبی ہیں، ہر چیز ہر حکمت کی بات بتانے والے حکیم نبی ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے پانی کو سفید اور گاڑھا بنایا ہے اور عورت کے پانی کو زرد اور پتلا بنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب یہ عورت کے پیٹ میں جاتا ہے تو جس کا پانی غالب آ جاتا ہے، اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ پاک جو بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو باپ کی شکل میں پیدا فرماتا ہے، یعنی وہ بچہ باپ سے مشابہت رکھتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اس صورت میں بچی کی ولادت ہوتی ہے، یعنی وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، وہ عورت سے مشابہت رکھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ بتائیں نبی کی نیند کیسی ہوتی ہے، نبی کی نیند کیسی ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن اس کا دل کبھی بند نہیں ہوتا، اس کا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبی کی نیند ہے۔
انہوں نے کہا جی اب ہمیں چوتھے سوال کا جواب دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بتائیں آپ کا دوست کون ہے، فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے، کون آپ کے پاس وحی لے کے آتا ہے، اللہ کی باتیں کون آپ کو بتاتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے دوست ہیں، وہ مجھ پر وحی لے کے آتے ہیں۔ تو اب وہ یہودی ہیلے اور بہانے بناتے ہیں، اب نہ ماننے کا بھی کوئی ہیلا ہونا چاہیے نا جی، کہتے کام نہ کرنے کے 100 بہانے، ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ کہنے لگے نہیں جی جبریل تو ہمارے یہودیوں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ پر میکائیل وحی لے کے آتے تو ہم آپ پر ایمان لے کے آتے، لیکن آپ پر جبریل وحی لے کے آتے، اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ عزیزان گرامی اس حدیث مبارکہ کو مسند احمد کے اندر بھی درج کیا گیا ہے، اور امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر بھی لکھا ہے، اور ابو نعیم نے بہقی کے حوالے سے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ عزیزان گرامی بات مکمل ہوئی، ان یہودیوں سے پوچھا گیا کہ حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے یہودیوں کے دشمن کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے یہودیوں کے بہت سارے شہروں کو تباہ کیا ہے، بہت سارے شہروں کو غرق کر دیا، اور جو بھی ہم پر بدی نازل ہوئی وہ اسی فرشتے کی وجہ سے۔ اور پھر دیکھو نبوت کا سلسلہ ہم بنی اسرائیل میں تھا، یہی فرشتہ آپ پر وہی لے کر آ گیا بنو اسماعیل کے اندر، تو یہ تو ہمارے یہودیوں کا دشمن ہوا۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ کریمہ جو سرکار پر نازل ہوئی اس کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرما دیا من کان عدوا لجبریل، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا ہے محبوب فرما دیجئے جو جبریل کا دشمن ہو فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تم اس سے بغاوت رکھتے ہو، دشمنی اور عداوت رکھتے ہو اس وجہ سے کہ اس نے آپ پر وحی نازل کی ہے، آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو اتارا ہے۔ اس نے جو اتارا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے اتارا ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ پاک میکائیل کو بھی فرماتا تو میکائیل نے بھی جو قرآن اتارنا تھا وہ اللہ کے حکم سے اتارنا تھا۔ تو تمہیں حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت اور دشمنی کیوں ہے، حالانکہ اس نے جو بھی قرآن نازل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے تو اللہ پاک کے حکم سے ہی آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا، قرآن کو اتارا۔ اب قرآن کی آگے صفات بیان کر دی گئی، وہ قرآن کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی، تم کہتے ہو ہم قرآن پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، حالانکہ قرآن مجید تمہاری گزشتہ جتنی بھی کتابیں گزر گئی ہیں سب کی تصدیق کرنے والا ہے، سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چونکہ تم ایمان نہیں لے کے آتے اس وجہ سے یہ قرآن تمہارے لیے نہ ہدایت بن رہا ہے نہ بشارت بن رہا ہے، خوشخبری تم پر عذاب نازل ہو رہے تھے، لیکن یہ قرآن ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، لہٰذا اس پر ایمان لے آؤ۔ عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کو ماننے اور قرآن پاک سے ہدایت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارے لیے بشارت بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔